نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ساتھیوں کو سلام دعا کے بعد عید مبارک کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سامعین و ناظرین کے روزے رمضان المبارک کے عبادات اچھی طریقے سے گزر چکی ہوں گی اور اسی طرح عید المبارک کی خوشیاں اللہ مزید آپ حضرات کو نصیب کرے۔ تو پوشیدہ شرعی مسائل کے سلسلے میں ایک انتہائی اہم مسئلہ نماز روزے کے حوالے سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی تازہ گزرا ہے اور اس کے برکات ابھی بھی محسوس ہو رہے ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت کو راضی کیا اور اس بابرکت مہینے میں عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، قرآن کریم کی تلاوت، اسی طرح نماز روزے اور اسی طرح دیگر جو صدقات اور خیرات وغیرہ ان امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، وہ حضرات بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا آمین، تو ان میں سے ایک وہاں پر 3 مرتبہ 3 سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین کہی، اور ان میں سے اللہ کے رسول نے جبریل امین نے ان لوگوں کے لیے بھی بد دعا کی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی کہ ایک وہ آدمی جن کے اوپر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروائے، ان لوگوں کا تذکرہ بھی ان میں سے تھا ایک۔ تو رمضان کا بابرکت مہینہ گزر گیا، خوش قسمت تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی، اور اسی طرح بدبخت ہیں وہ لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی فضولیات، لغویات، لہو و لعب وغیرہ جیسی بے دین اور بے حیا کاموں میں مبتلا رہے۔ اور جو لوگ اس بابرکت مہینے میں دینی امور میں صدقات، خیرات اور اسی طرح صوم و صلات میں پابند تھے، بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، ان حضرات کو چاہیے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ تو گزر گیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف اس رمضان کے مہینے میں عبادات وغیرہ فرض نہیں کی، بلکہ یہ عبادات، صدقات و خیرات وغیرہ یہ غیر رمضان میں بھی ہیں۔ رمضان میں چونکہ سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں، اور 11 مہینے میں باقیہ جو 11 مہینے ان میں شیطان کی جو محنت نفس کے اوپر ہوتی ہیں ان کا اثر رہتا ہے، تو اس میں وہ رمضان میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ گناہوں اور لہو و لعب وغیرہ میں مبتلا رہتا ہے۔ چونکہ جو ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو نمازی حضرات مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بھائی، مائیں بہنیں وہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اسی طرح جو دیگر صدقات اور خیرات کرنے والے حضرات ہیں وہ تمام کے تمام مسلمان صدقات اور خیرات کو ترک کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جو دینی امور جو دیگر ہیں ان میں بھی رمضان کے مہینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے حضرات وہ رمضان کے مہینے گزر جانے کے بعد بالکل ایسا نظر آتا ہے گویا کہ ان کے حضرات کے اوپر نماز گویا کہ فرض ہی نہیں۔ مساجد کا آپ رخ کریں عید کے بعد جو دن ہیں ان میں، تو آپ کو مسجدیں بھی گواہی دیں گی کہ بالکل خالی ہیں۔ رمضان میں جو مساجد بھری ہوئی تھی عبادات سے، نمازیوں سے، وہ رمضان کے بعد جو ہے نا بالکل خالی نظر آ رہے ہیں۔ جماعت میں امام کے پیچھے 2-3 آدمی غیر رمضان میں کھڑے ہوں گے، اور رمضان کے مہینے میں 1-1 2-2 صف حتیٰ کہ مسجدیں بھی بھر جاتی ہیں بعض جگہوں میں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہ نمازی گم ہو چکے ہیں۔ وہ دیندار تبلیغی اور اسی طرح دیگر جو نمازی حضرات ہیں وہ غیر رمضان میں گم جاتے ہیں، رمضان میں مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات صرف رمضان کے مسلمان ہیں۔ رمضان گزر جانے کے بعد ہم سب جو ہے نا مساجد کو خالی کرتے ہیں، دیگر جو دینی امور ہے ان میں جو ہے نا اس کو بھی ہم ترک کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے، وہ صرف رمضان کا مہینہ اس کے لیے نہیں بلکہ تمام مہینے، تمام سال، تمام وقت، ہر آن ہر گھڑی ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم لہو و لعب اور لغویات اور منکرات سے بچنا، دوسروں کو بھی بچانے کی تلقین کرنا، بچنے کی تلقین کرنا یہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے، تمام مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم مسلمان ان چیزوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم اپنے دیگر جو دنیاوی کام ہیں
اور اسی طرح جو لغویات ہیں ان میں مصروف رہتے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنا رمضان کے بعد ہم حضرات سے جو ہے نا یہ رہ گیا ہے۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے، تمام مسلمانوں سے، کہ ہم سب مساجد کو آباد کریں، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی۔ جو صدقات اور خیرات جو دینی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے رمضان میں، اسی طرح غیر رمضان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ جسی طرح رمضان میں ہمارے اوپر بھوک اور پیاس وغیرہ سے ہم گزرے ہیں، تو دیگر لوگوں کا غیر رمضان میں بھی احساس کرتے ہوئے، یہ احساس جس طرح رمضان میں ہمیں ہوا، دیگر لوگوں کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ غریب غرباء کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، صدقات خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں مساجد آباد کرنے کی، اسی طرح دینی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔